أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. کتاب لمحہ میں ہماری گفتگو اور بحث میت کے بیان میں چل رہی ہے. کل ہم نے میت کو لے جانے اور تشییع اور اس کو کاندھا دینے کے طریقے پر گفتگو اور بحث کی تھی اور لمحہ کے اعتبار سے ہم نے پڑھا اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی تھی. آج یہ ہے کہ اور جہاں مستحبات بیان ہوئے ہیں، ایک مستحب یہ ہے کہ جس وقت میت کو اٹھایا جائے تو دعا پڑھے، دعا کرے. کیسے؟ بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. اس طرح جب میت کو اٹھائے تو دعا کرے اور دعا کرے. اور مثلا جب دیکھے میت کو تو کہے اللہ اکبر. کیا کہے؟ اس طرح کہے اللہ اکبر ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ اللہم زدنا ایمانا وتسلیما الحمد للہ الذی تعزز بالقدرہ وقہر العباد بالموت الحمد للہ الذی لم یجعلنی جناب آواز نہیں آ رہی. اور مستحب ہے کہ انسان جب میت کو اور طہارت مستحب ہے، چاہے تیمم ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ انسان قدرت بھی رکھتا ہو طہارت مائیہ پر، لیکن تیمم کر لے، چاہے فوت کا خطرہ نہ بھی ہو، خوف نہ بھی ہو، اور کھڑا ہو امام یا اگر کوئی انسان اکیلا نماز پڑھ رہا ہے تو مرد کے درمیان میں اور عورت کے سینے کے نزدیک. قول مشہور کی بنا پر اس کے مقابلے پر شیخ توسی کا قول ہے اور وہ خلاف میں کہتے ہیں کہ کھڑا ہوگا مرد کے سر کے پاس اور عورت کے سینے کے. اور استفسار میں کہتے ہیں شیخ توسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ کھڑا ہوگا انسان عورت کے سر کے پاس اور مرد کے سینے کے پاس، اور خنثی عورت کی طریقے سے ہے، امرأت کی طریقے سے. یہ سب کیا ہیں؟ مستحب ہیں. اور نماز پڑھنا، نماز میت پڑھنا موضع معتاد میں، یعنی ایسی جگہ پر نماز میت پڑھنا جہاں عام طور سے نماز میت ہوتی ہوں، لوگ وہاں پر تاکہ سن کر پہنچ جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ وہاں جمع ہوں، اور جیسے لوگ اس کی موت کے بارے میں سنیں تو لوگ وہاں پر پہنچیں تاکہ نماز میت پڑھ سکیں. اور تکبیر میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے، بلند کرے. تکبیر کے لیے ہاتھوں کو اٹھائے. اور فقہا اکثر اس بات پر کہے ہیں کہ ہاتھوں کو اٹھانا پہلی تکبیر کے لیے خاص ہے، یعنی پہلی کے لیے ہے یہ صحیح. اور بعض کہتے ہیں کہ مثلا سب میں اٹھائے. دونوں طریقے کی روایتیں یا نظریات ہیں، لیکن کوئی منافات نہیں ان کے درمیان. تو جو مندوب چیزیں ہوتی ہیں کبھی انجام دیا جاتا ہے، کبھی چھوڑا بھی جا سکتا ہے. مندوب کا مطلب یعنی یہی تو ہے نا کہ جس کا انجام دینے میں ثواب ہو اور انجام نہ دینے میں یعنی چھوڑنے میں کوئی عذاب نہ ہو، تو اسے کبھی انجام دیا جاتا ہے اور کبھی چھوڑ بھی دیا جاتا ہے.
پھر کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی انسان نے بعض تکبیروں کو فوت کر دیا ہے، یعنی بعض کو امام کے ساتھ کہی ہیں، بعض کو فوت کر دیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ باقی کو بعد میں کہے گا. ٹھیک ہے. چلیے کہہ رہے ہیں کہ والدعاء حال الحمل، اور دعا پڑھنا بھی مستحب ہے حال حمل بھی، اٹھایا جا رہا ہو، میت کو اٹھا رہے ہوں تو اس وقت دعا پڑھنا مستحب ہے. بقولہ، اس طرح بسم اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات وعند مشاہدتہ. صحیح. یعنی جب جنازے کو دیکھے تو اس وقت یہ دعا پڑھے، اس طرح پڑھے، ایسے کہے اللہ اکبر ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، یہی وہ ہے جس سے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا ہے. وصدق اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا ہے. اللہم زدنا ایمانا و تسلیما، اے اللہ ہمیں نعمت ایمان اور تسلیم اور زیادہ عطا فرما. الحمدللہ الذی تعزز بالقدرہ، تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں کہ جو صاحب قدرت ہے. وقہر العباد بالموت، اور اس نے لوگوں پر موت کو اجباری قرار دیا. الحمدللہ الذی لم یجعلنی من السواد المحترم، شکر ہے اس اللہ کا کہ اس نے مجھے نہیں قرار دیا ابھی، یعنی مجھے ابھی مرنے والوں میں سے قرار نہیں دیا. وَهُوَ الْحَالِقُ مِنَ النَّاسِ عَلَى غَيْرِ بَصِيرَةٍ أَوْ مُطْلَقًا، اور یہ سواد المحترم یعنی یہ وہ انسان کہ جو ہلاک ہوا ہے، یعنی جو مرا ہے لوگوں میں سے، چاہے وہ بصیرت پر ہو، یہاں کہا جائے اللہ غیر بصیرہ، جو غیر بصیرت پر مرا ہے، او مطلقاً یا مطلقاً، یہ اشارہ ہے الی الرضا بالواقع کیف کان، یا یہ اشارہ ہے کہ مطلقاً رضا کی طرف چاہے جیسے بھی واقع ہو. یعنی موت آنی ہے انسان کو، چاہے وہ بصیرت پر مرے یا غیر بصیرت پر مرے. والتفویض اللہ تعالیٰ بحسب الامکان، یعنی یہ جملہ اللہ کی قدرت اور طاقت کا اعتراف ہے. صحیح. اور والتفویض اللہ تعالیٰ بحسب الامکان، اور یعنی اللہ کی طاقت اور قدرت کا ہی اقرار ہے. یعنی اللہ ہی موت اور زندگی کو دینے والا ہے. وَالطَّهَارَةُ وَلَوْ تَيَمُّمًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَائِيَّةِ مَعَ خَوْفِ الْفَوْتِ وَكَذَا بِدُونِ الْمَشْهُورِ، اور مستحب ہے کہ انسان باطہارت ہو، چاہے تیمم ہی کیوں نہ کرے ہو، چاہے وہ قدرت مائیہ پر طاقت بھی رکھتا ہو، وضو غسل پر، چاہے وہ وضو اور غسل پر قدرت بھی رکھتا ہو اور اس کے باوجود بھی تیمم کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ما خوف الفوت، نماز کے فوت ہونے کے خوف کی وجہ سے تیمم کر لے. وَكَذَا بِدُونِهِ عَلَى الْمَشْهُورِ، اور اسی طریقے سے یعنی چاہے وہ بغیر فوت کے خوف، یعنی بغیر فوت ہونے کے خوف سے، فوت ہونے کا خوف بھی نہیں ہے، جب بھی اس نے وضو یا غسل کی وجہ تیمم کر لیا تو ٹھیک ہے، کافی ہے، قول مشہور کی بنا پر. سمجھ آئی بات؟ یعنی چاہے پانی موجود بھی ہو تیمم کر لے تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. اگر نماز کا فوت ہونے کا خطرہ ہے تیمم کر لیا کوئی بات نہیں، خطرہ نہیں بھی ہے فوت ہونے کا تو بھی تیمم کر لیا تو بھی کوئی مشکل نہیں ہے. صحیح. ہاں، نماز چھوٹنے کا خوف ہے تیمم کر لیا تو بھی صحیح ہے، اور خوف نہیں بھی ہے تو بھی صحیح ہے. کہہ رہے ہیں کہ والوقوف، اب مسئلہ آیا ہے کہ نماز میت پڑھتے ہوئے انسان مصلی کہاں کھڑا ہو. کہہ رہے ہیں کہ اے وقوف الامام، امام جماعت
کھڑا ہو، اول مسلی وحدہ، یا اگر نماز گزار صرف اکیلا ہے، فروزہ نماز پڑھ رہا ہے یا اکیلا ہے، عند وسط الرجل وصدر المرأة علی الاشر، مرد کے درمیان میں اور عورت کے سینے کے سامنے، سینے کے پاس، علی الاشہر، قول اشہر کی بنا پر، ومقابل المشہور قول الشیخ، اور مشہور کے مقابلے میں شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کا قول ہے، فی الخلاف، آپ کی کتاب خلاف ہے، اس میں قول ہے، انہو یقف عند راس الرجل وصدر المرأة، وہ فرماتے ہیں شیخ طوسی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ کھڑا ہوگا مصلی مرد کے سر کی طرف، یعنی سر کے پاس، وصدر المرأة، اور عورت کے سینے کے پاس، وقولہ قول الشیخ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فی الاستبصار، آپ کی کتاب جو استبصار ہے اس میں آپ کا قول کیا ہے شیخ طوسی کا، انہو عند راسہا وصدرہ، کہ ایک مصلی نماز گزار کھڑا ہوگا عورت کے سر کے پاس اور مرد کے سینے کے پاس، الٹا یعنی صحیح، خلاف کا برعکس ہے، اس میں خلاف کے برعکس ہے، والخنثی ہناک المرأة، اور شارح شہید ثانی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خنثی یہاں پر اس مسئلے میں عورت کی طریقے سے ہے، پھر کہتے ہیں شہید اول فرماتے ہیں وَالصَّلَاةُ فِي الْمُعْتَادَةِ، یعنی فی المواضع المعتادہ، نماز پڑھی جائے مستحب ہے، بہتر ہے، کہاں؟ موضع معتادہ میں، موضع معتادہ، جی کہہ رہے ہیں کہ نماز جنازہ موضع معتاد پہ ہو، مواضع معتادہ پہ ہو، جہاں عادتاً نماز جنازہ ہوتی ہو، اسے کیا پیدا ہوگا؟ للتبرک بہا، اسے برکت ہوگی، اس سے کیا برکت ہوگی؟ کیا بکثرت من صلی فیہا، کیونکہ اس جگہ پر لوگ زیادہ نماز پڑھتے ہیں، زیادہ نمازیں ہوتی ہیں وہاں، وَلِأَنَّ السَّامِعَ بِمَوْتِهِ يَقْصُدُهَا، جیسے ہی سننے والا اس مومن کی موت کو سنے گا تو فوراً وہاں چلنے کا ارادہ کرے گا، کہاں؟ جہاں نماز جنازہ ہوتی ہیں، تاکہ جا کے نماز پڑھ سکے، اور عجیب جگہ پہ ہو گئی، اجنبی جگہ پر جہاں نہیں ہوتی عام طور سے، تو لوگ دھوکے میں رہ جائیں گے، زیادہ نہیں پہنچ پائیں گے تو میت کے بھی اجر و ثواب میں کمی ہو جائے گی، جو لوگ زیادہ جمع ہو، جیسا میں کل پڑھا، جتنے زیادہ لوگ جمع ہوں گے تو ان کو تو اجر و ثواب جمع ہونے کا ملے گا، لیکن میت سے کیا ہوگا؟ مغفرت ہوگی، اس کو مغفرت کا مسئلہ بنے گا، اس کی مغفرت میں جو ہے آسانی ہو جائے گی، وہ اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ اس کی مغفرت جلدی فرمائے گا، اور جتنے زیادہ لوگ دعائیں خیر کریں گے اس کے لیے، اللہ عز و جل اتنی جلدی اس کی مغفرت فرمائے گا۔ وَرَفْعُ الْيَدَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ كُلِّهِ عَلَى الْأَقْوَى، اور دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا تمام تکبیروں میں قول قوی کی بنیاد پر۔ شہید اول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ صاحب اللمعہ فرماتے ہیں کہ دونوں ہاتھوں کو تکبیروں کے لیے، تمام تکبیروں کے لیے اٹھایا جائے، یہ قول قوی ہے۔ وَالْأَكْثَرُ لَا اخْتِصَاصِهِ بِالْأُولَىٰ، اور حالانکہ اکثر علماء اور فقہاء اس بات کو کہتے ہیں کہ ہاتھوں کا اٹھانا خاص ہے اولا سے، یعنی پہلے والی تکبیر سے۔ وَكِلَاهُمَا مَرْوِي، اور یہ دونوں روایتیں پائی جاتی ہیں، تمام کے تمام والی بھی اور پہلے والی تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھایا جائے، یہ بھی دونوں روایتیں یا دونوں کے بارے میں روایات موجود ہیں۔ ولا منافات، شہید ثانی شارح رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی منافات بھی نہیں ہے اس مسئلے میں، کیوں؟ آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْمَنْدُوبَ
قد یترک احیانا، کیونکہ مندوب کبھی کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے. مندوب واجب تو ہوتا نہیں ہے کہ اسے ہر وقت ہر اس میں کیا جائے، موقع پر کیا جائے گا، بلکہ کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے، مستحب ہے. چونکہ وَبِذَلِكَ يَظْهَرُ وَجْهُ الْقُوَّةِ، لہذا اس بات سے ظاہر ہوتی ہے قوت کی وجہ. قوت کی وجہ کیا سے ظاہر ہوتی ہے کہ دونوں کے بارے میں روایتیں دونوں کے بارے میں ہیں، لیکن منافات بھی نہیں ہے. منافات تو نہیں ہے اس لیے کہ مندوب جو ہے وہ کبھی کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے. مندوب کا مطلب یہ کہ مندوب واجب تو ہوتا نہیں، تو وہ کبھی کبھی ترک بھی کر دیا جاتا ہے. تو لہذا اس سے قوت کی وجہ ظاہر ہوتی ہے. اس طرح کہ تمام تکبیروں میں کہنا مستحب ہے، تمام تکبیروں میں ہاتھوں کا اٹھانا مستحب ہے. یہ وجہ قوت ہے. ومن فاتہ بعض التکبیر مع الامام، اور جس نے فوت کر دی ہیں بعض تکبیروں کو امام کے ساتھ، یعنی وہ امام کے ساتھ بعض تکبیروں کو نہیں کہہ پایا، بعد میں آیا، بعد میں شریک ہوا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اتم الباقی بعد فراغہ بلان غیر دعا، کہتے ہیں کہ وہ تمام کرے گا باقی کو فارغ ہونے کے بعد بلان من غیر دعا، یعنی منفات ہو بعض التکبیر، جس نے بعض تکبیریں فوت کر دی، چھوٹ گئی کسی سے، مع الامام، امام کے ساتھ، وہ یعنی پوری تکبیریں نہیں کہہ پایا ہے امام کے ساتھ، تو وہ کیا کرے؟ اتم الباقی، تو وہ تمام کرے باقی کو بعد فراغ الامام، امام کے فارغ ہونے کے بعد، ولان یعنی متوالی طور پر، بغیر فاصلے کے، من غیر دعا، یعنی اسے دعا کی ضرورت نہیں ہے پڑھنے کی. جو دعا وارد ہوئی ہیں منقول ہیں دعائیں، جو دعا پڑھتے ہیں تکبیر کے بعد، ان دعا کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تکبیر کہہ کر نماز کو تمام کر دے گا. تکبیر متوالی ہوں گے یعنی بلان یعنی بغیر فاصلے کے. ولو علی القبر، اسے انشاءاللہ آنے والے وقت میں پورا کریں گے. جب وقت تمام ہو گیا اسے انشاءاللہ سنکملها فی الدرس الجائی انشاءاللہ. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ، خدا حافظ.